تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے۔ اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں، اور چونکہ اس میں عمران علیہ السلام کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا اور اس کا نام سورہ آل عمران ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ دونوں صورتوں کے مضامین بھی حد درجے مناسبت ان دونوں صورتوں کے مضامین میں بھی پائی جاتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو زہراوین یعنی 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی اس کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر بات جو ہے وہ یہود کی طرف ہے، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ یعنی عیسائیوں سے ہے۔ تو اور پھر دونوں یہ صورتیں سورہ بقرہ بھی اور سورہ آل عمران بھی حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں، اور حروف مقطعات میں بھی لفظ الف لام میم کے ساتھ۔ دونوں ہی صورتوں کی ابتدا قرآن کی حقانیت کو بیان کرتی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی اگلی آیت میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہوتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہوا کہ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی جو اس سے پہلے کے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ حق و باطل کو پرکھنے والی یعنی فرقان، تو یہاں یہ جو لفظ فرقان استعمال کیا گیا ہے اس کے لغوی معنی ہیں وہ چیز جو صحیح اور غلط کے درمیان واضح فرق بیان کرنے والی ہو۔ قرآن پاک کا ایک نام فرقان بھی ہے اس لیے کہ وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے یہاں فرقان سے قرآن کو ہی مراد لیا ہے، دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو انبیاء اکرام پر ظاہر کیے گئے اور جنہوں نے ان کی نبوت کا ثبوت فراہم کیا۔ اب اس لفظ سے وہ تمام دلائل بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے، اور وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس سلسلے میں ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالباً حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے، اور دوسری قسم کے آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، دماغ میں فطور ہوتا ہے، وہ متشابہات کے غلط سلط تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کے قسم میں سے ہیں۔ ان متشابہات کی بنیاد پر شرکی عقائد کی بنیاد کھڑی کرنا ایسے ہی ہے جیسے پانی پر نقش بنایا جائے، تو پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، اور ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ خود باری تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تو جیسے اللہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر اور نات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آیت نمبر 18 تک یہ بات آئی یہاں پر
کہ وہ جو متشابہات ہیں، دوسری آیتیں متشابہات، اور جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو اصلی چیز قرآن کریم کی جو دوسری آیتیں ہیں وہ بالکل واضح ان کے معنی ہیں، در حقیقت وہی آیات ہیں جو انسان کے لیے عملی ہدایت فراہم کرتی ہیں۔ انہی آیت کو محکم آیتیں کہا گیا، ایک مومن کو انہی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ متشابہات کے بارے میں طرز عمل بتلانا یوں بھی ضروری تھا، صحیح طرز عمل بتلانا یوں بھی ضروری تھا کہ اس صورت میں اس وضاحت کی خاص وجہ یہ تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ہونے پر ایک دلیل یہ بھی پیش کی کہ خود قرآن نے انہیں کلمۃ اللہ یعنی اللہ کا کلمہ روح من اللہ فرمایا، جس سے واضح ہوتا ہے وہ اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی روح ہے۔ تو اس آیت نے اس کا یہ جواب دیا۔ کون سا جواب دیا؟ کہ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ فساد پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، بس ہمارا پروردگار ہی کی طرف سے ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 میں دعا سکھائی۔ وہ کیا دعا تھی؟ کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر دے، ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تیری رحمت، تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کے خوگر ہے۔